بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، اس کی ہم نے شروعات کی تھی. نماز کی ابتدا سے لے کر تکبیر تحریمہ اور پھر اس کے بعد کی دعا، یہاں تک کہ پھر ہم آ، پہنچے تھے رکوع تک، کہ جس وقت ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کا طریقہ کیا ہوتا ہے، رکوع کیسے کرنا چاہیے. تو رکوع میں ایک مسئلہ ہاتھ کے رکھنے کا ہے، دوسرا مسئلہ پیٹھ کے پیٹھ اور سر کے برابر رکھنے کا ہے. تو رکوع میں سر کو اپنی پیٹھ کے بالکل برابر رکھنا ہے، نہ سر بہت اونچا ہو، نہ پیٹھ بہت نیچی ہو، نہ سر نیچا پیٹھ اونچی، یعنی اس طرح کی کوئی حالت نہیں ہونی چاہیے. پیٹھ اور سر برابر ہونا چاہیے. اور دوران رکوع، جیسے کہ بعض مرتبہ رکوع میں جانے کے بعد لوگ آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھتے ہیں، آگے کی صف میں، یا پھر سر نیچے جھکا کر پیچھے کی صف والوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہماری نگاہیں ہمارے سامنے ہوں، سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہوں. گھٹنے پر اس طرح ہو کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. کیوں انگلیاں کھلی ہو؟ کہ اس سے گھٹنے کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے. جس وقت ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں چونکہ آدھا ہم جھک جاتے ہیں، تو ہمارا وزن اب گھٹنے پر یعنی پیروں پر زیادہ پڑنے لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے نیچے کی طرف گرنے کا ڈر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں پر اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، کہ وہاں جب اپن انگلیاں کھلی رکھتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑیں گے تو اس سے رکوع کرنے میں اطمینان ہوگا، وزن پریشان نہیں کرے گا. اسی طرح سے سامنے جھکاؤ کی وجہ سے آگے گرنے کا ڈر بھی نہیں ہوگا. اور اس حالت میں ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ دو چیزیں تو ہم نے دیکھ لی، کہ ہمارا ہاتھ کیسا ہونا چاہیے اور پیٹھ کیسی ہونی چاہیے. تیسری چیز کہ جب اس حالت میں ہم آ جاتے ہیں تو وہاں میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے یا سورتیں پڑھنی ہیں یا کچھ اور پڑھنا ہے؟ تو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک دعا دی گئی ہے، اور وہ دعا ہے سبحان ربی العظیم. نماز میں جو دعائیں ہیں وہ زیادہ تر مختصر اور آسان دعائیں ہیں. ایسی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک ہی دعا کو تین تین بار دہرانا ہے. ایسے نہیں کہ رکوع میں تین چار دعائیں ہیں، چاروں دعائیں الگ الگ پڑھنی ہیں، بلکہ ایک ہی دعا ہے. ایک ہی دعا کو تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا ہے. تو جب ایک ہی دعا کو بار بار پڑھیں گے تو وہ دعا بھی اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی، اور پھر وہاں کچھ دوسری دعائیں یاد کرنے کی پریشانی بھی نہیں رہے گی. تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ہمیں تین مرتبہ پڑھنا ہے. البتہ رکوع جاتے وقت رفع الیدین کریں، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک یا کانوں کی لو تک لے جائیں، جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا. تو تکبیر تحریمہ جب ہم نے نماز شروع کی تھی تو نماز شروع کرتے وقت میں دونوں ہاتھوں کو ہم نے کندھے تک یا کانوں کی تک اٹھایا تھا. ایسے اٹھاتے ہیں کہ جس طرح سے آ, کہ ہم سے کسی کو ہاتھ دکھانے کے لیے
کہ ہمارا پنجہ مکمل کھلا ہوا ہو اور پنجہ سامنے کی طرف ہو، نیچے جھکا ہوا بھی نہ ہو اور نہ آسمان کی طرف دکھا رہا ہو، بلکہ سامنے کی طرف، پنجے کا چہرہ سامنے کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی ہوں، انگلیاں مڑی ہوئی نہ ہو، جھکی ہوئی نہ ہو، انگلیاں کھڑی ہوں، سیدھی ہوں، اور پنجہ قبلے کی طرف ہو۔ اور اس طرح سے ہم ہاتھ اٹھائیں کہ ہمارا ہاتھ وہ کاندھے تک یا اس سے تھوڑا اوپر کانوں کی لو تک، یہاں تک چلا جائے۔ تو اس کے اوپر، یعنی سر کے برابر یا سر سے اوپر، تو وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کندھے سے نیچے، بس جہاں ہاتھ ہے وہیں تھوڑا سا اٹھا لیا اور باندھ دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت میں یا درمیان میں جب رفع الیدین کرتے ہیں، تو پیٹ تک ہاتھ لے کر آتے ہیں اور وہیں پر ہاتھ کو تھوڑا سا حرکت دیتے ہیں، تھوڑا سا حرکت دیتے ہیں، اور ہاتھ مکمل ابھی سیدھا بھی نہیں ہوتا، انگلیاں سیدھی بھی نہیں ہوتی، اور پنجہ قبلے کی طرف ہوتا بھی نہیں ہے کہ فوراً پھر سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا پھر رکوع میں جانا ہو تو رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مکمل ہاتھ کندھے کے برابر اوپر آنا چاہیے، اور پنجہ مکمل قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت میں بھی کرنا ہے، اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو جاتے وقت میں بھی اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس کے بعد پھر جب رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کرے اور ساتھ میں سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ اٹھتے وقت میں ہم کو جب رکوع سے اٹھنا ہے تو رکوع سے اٹھنا ہے تو کیسے؟ یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، جیسے پہلے رکوع سے پہلے کھڑے تھے اسی طرح سے پھر دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اور یہ رکوع سے اٹھتے وقت میں رفع الیدین کریں گے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر سمع اللہ لمن حمدہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی ہمیں تبدیلی آتی ہے، جہاں بھی حالت بدلتی ہے، تو وہاں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدہ کرنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، دوبارہ سجدے میں جانا ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی رکعت کے بعد کھڑا ہونا ہے تو بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 2 رکعت کے تشہد کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تیسری رکعت نماز پڑھنے کے لیے تب بھی اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے ہیں۔ تو جتنی بھی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں ہر جگہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، صرف رکوع سے اٹھتے وقت میں اللہ اکبر کے بجائے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ ہم کو وہاں پر یاد رکھ لینا ہے، اور جب کھڑے رہیں گے رفع الیدین کر کے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور اس وقت پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعض روایتوں میں اتنی بھی دعا ہے، مبارکن فیہ تک بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو بھی کافی ہے، اور اگر اس کے آگے بھی یہ پڑھتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ بھی اگر پڑھتے ہیں اس کے آگے تو بعض روایتوں میں پوری دعا اس طرح سے بھی ہے، تو بہتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم
رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو تھوڑی دیر ہمیں کھڑا رہنا پڑے گا. تو جب تھوڑی دیر تک رکوع سے اٹھ کر کھڑے رہیں گے تو قیام یعنی کھڑے رہنے میں اطمینان رہے گا کہ ہم سیدھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اتنی دعا ہم پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور ابھی پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے، پیچھے سے کسی نے دھکا مار دیا اور سیدھے زمین پر گر گئے، سجدے میں چلے گئے. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد مکمل سیدھے کھڑے ہونا ہے. ایسے کھڑے رہنا ہے جیسا نماز میں جیسے رکوع سے پہلے کھڑے تھے، اور کھڑے ہو کر پھر یہ دعا پڑھنی ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی دعا پڑھیں گے تب تک تھوڑا سا کھڑے رہنے میں وقت لگے گا. اب جو لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد جلدی یعنی یا تو آدھا اٹھتے ہیں اور سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو یہ دعا پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں اطمینان ہوگا، قیام میں اطمینان ہوگا. جو اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے وہ اکثر گڑبڑی کرتے ہیں، نماز میں وہ بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں، سکون نہیں ہوتا ہے، جلد بازی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو کیوں ہم پورا کھڑے رہیں، آدھے میں ہی سجدے میں چلے جائیں. تو ایسے لوگ زیادہ تر یہ دعا نہ پڑھنے والے لوگوں کا رکوع کے بعد کا قیام اکثر ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، ان کی نماز ناقص ہو جاتی ہے، کیونکہ رکوع کے بعد سیدھے اطمینان سے وہ نہیں کھڑے رہتے. اور اس چیز کو اگر بہت زیادہ حالت میں دیکھنا ہے تو پھر جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے. تراویح کی نمازوں میں رکوع، رکوع کے بعد قیام، سجدہ، دو سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا اور تشہد، ان چیزوں میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں، اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اتنی گڑبڑیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. 20 رکعت تک پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک رکعت میں بھی رکوع صحیح نہیں ہوتا، ایک رکعت میں بھی رکوع کے بعد کا قیام درست نہیں ہوتا، ایک رکعت میں بھی نہ سجدے اطمینان سے ہوتے ہیں، نہ سجدے کے دو سجدے کے درمیان کا جلسہ اطمینان سے ہوتا ہے، نہ تشہد میں جو بیٹھتے ہیں وہ اطمینان سے ہوتا ہے. پوری نماز ہڑبڑی میں، جلد بازی میں اور تیز رفتاری میں ہوتی ہے. تعداد رکعت کی تو بہت ہو گئی لیکن پتہ چلا ایک رکعت بھی مقبول نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں طلب الکل فوت الکل، بہت کچھ حاصل کرنا چاہا، ملا کچھ بھی نہیں، ملا کچھ بھی نہیں. تو اطمینان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام نمازوں میں تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے سکون سے پڑھنا ہے. نماز میں جلد بازی، بھاگنا، مقابلہ کرنا، دوڑتے رہنا اور اٹھا پٹک کرتے رہنا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. اور خاص طور پر یہ نماز میں بے ادبی وہ لوگ کرتے ہیں جو باہر میں بازاروں میں ادب 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 کا بہت نعرہ لگاتے ہیں،
ہر چیز میں ادب دکھاتے ہیں، مسواک کرنا ہے ادب دکھاؤ، سرما لگانا ہے ادب دکھاؤ، جوتا پہننا ہے ادب دکھاؤ، پگڑی پہننا ہے وہاں ادب دکھاؤیں گے، مسافہ کرنا ہے وہاں جھک کے سر نیچے جھکا کے، جیسے پہلے بادشاہوں کے سامنے وزراء جھکا کرتے تھے ایسے ادب دکھاؤ۔ تو جو بازاروں میں ادب دکھاتے ہیں وہ رب کے سامنے نماز پڑھتے وقت مسجد اللہ کے گھر میں بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی زیادہ بے ادبی کی بات ہے۔ جو پبلک میں لوگوں کے درمیان میں ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ رب کے سامنے رب کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سب سے زیادہ بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے نماز اطمینان سے ہونا ہے، ادب کے ساتھ ہونا ہے، نماز ادب کے ساتھ ہونا ہے، اطمینان کے ساتھ ہونا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا سکھائی ہے وہ دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب یہاں ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھتے وقت میں رفع الیدین کرنا ہے، لیکن اب سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کریں گے۔ اب سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کریں گے۔ رفع الیدین کہاں ہوا؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، بس۔ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ دو جگہ پر رفع الیدین کرنا ہے۔ ایک مرتبہ رفع الیدین کیا تھا شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب یہاں سے جب ہم رکوع کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے ہم کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں ہمیں ہاتھ بھی رکھنا ہے اور گھٹنا بھی رکھنا ہے۔ تو جب ہم زمین پر اپنے جسم کو رکھیں گے تو پہلے گھٹنا رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں؟ تو کہتے ہیں پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھیں پھر دونوں گھٹنوں کو۔ جب ہم بیٹھتے ہیں سجدے کی طرف جاتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے پھر دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے۔ اور بعض علماء نے اس کے برخلاف بتایا کہ پہلے گھٹنوں کو رکھیں پھر ہاتھوں کو رکھیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ تو یہ جو طریقہ یہاں پر ذکر ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے پھر اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو، اور سجدہ اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے دور رکھے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ 7 اعضاء پر سجدہ کرے، ناک کے ساتھ پیشانی پر، دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر، اور دونوں قدموں پر، دونوں قدموں کی انگلیوں پر، 7 اعضاء۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ تو سجدے میں کرنا کیا ہے ہمیں؟ جب ہم سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں گے پھر گھٹنا رکھیں گے اور سجدہ کریں گے۔ سجدے میں زمین پر ہمیں کون کون سے اعضاء رکھنے ہیں، زمین پر لگانے ہیں؟ تو پیشانی اور ناک، پیشانی اور ناک، یعنی پیشانی بھی زمین پر رہے گی اور ناک بھی زمین پر رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے پیشانی زمین پر رکھا ہوا ہے اور ناک کو ہم نے اوپر کر لیا ہے،
اور اس کے برخلاف ناک زمین پر رکھی ہو، پیشانی اوپر اٹھی ہو، تو اس میں تو ذرا مشکل ہوگا، ایسا رکھنے میں تکلیف ہوگی، کیسے آدمی ناک پر اپنا چہرہ رکھے گا، یہ تو تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن زیادہ تر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی پیشانی زمین پر رکھتا ہے لیکن ناک زمین سے اوپر رکھ دیتا ہے، اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہاں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ناک بھی زمین سے ٹکی ہونی چاہیے، جیسے پیشانی زمین سے ٹکی ہے ایسے ہی ناک بھی زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں کو ایک گنا گیا ہے۔ جب حدیث میں ذکر کیا گیا کہ سات سات اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، سات اعضاء پر، تو پیشانی اور ناک ان دونوں کو ایک شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دو ہتھیلیاں، سجدے میں چونکہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں نیچے، تو ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ صرف ہتھیلیاں رکھیں گے، دونوں ہاتھ نہیں رکھنا ہے، دونوں ہتھیلیاں رکھنا ہے۔ ہاتھ میں اور ہتھیلی میں فرق ہے۔ بعض لوگ پورا ہاتھ رکھ دیتے ہیں مکمل، یعنی ہتھیلی سے لے کر کوہنی تک، کوہنی تک کا پورا ہاتھ ایسے لمبا زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صرف ہتھیلیاں رکھنی ہیں، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ دو ہتھیلیاں، یہ دو، اور پیشانی ناک ملا کر ایک، اس طرح سے یہ ہو گئے تین۔ پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے، دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہونا ہے، اس لیے کہ گھٹنے نہ ہو، پیشانی ہو اور ہاتھ ہو تو سجدے میں بیٹھیں گے کیسے؟ سجدے کو برداشت کیسے کریں گے؟ گھٹنے بھی زمین پر رہنا پڑے گا، تو دونوں گھٹنے زمین پر ہوں گے۔ تو یہ دونوں گھٹنے، یہ دو ملا دیے تو ہو گئے پانچ، دو ہتھیلیاں، دو گھٹنے، چار ہو گئے، ناک اور پیشانی ملا کے ایک، اس کو ایک شمار کیا گیا، یہ ہو گئے پانچ۔ اس کے بعد دونوں قدموں کی انگلیاں، دونوں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیاں بھی زمین پر رکھنی ہے۔ اور انگلیاں رکھنی کیسی ہیں؟ انگلیاں جب زمین پر رکھیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا آگے کی طرف موڑ دیں گے، آگے کی طرف موڑیں گے، تو اس سے انگلیوں کا سرا قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو دو پیر کی 10 انگلیاں، یہ ادھر کیوں دائیں پیر کی انگلی، بائیں پیر کی انگلیاں، اس طرح سے یہ دونوں کو ملا دیے تو یہ ہو جاتے ہیں 7۔ دونوں قدموں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں ہتھیلیاں، یہ 6 ہو گئے۔ ناک پیشانی ملا کر اس کو ایک شمار کیا گیا تو یہ ہو گئے 7۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 اعضاء پر، جسم کے 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر، 7 حصوں پر سجدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائے، یعنی ہم نے کہا کہ ہتھیلی زمین پر رکھنا ہے، ہتھیلی کے بعد کا جو حصہ ہے، ہتھیلی سے لے کر کوہنی تک کے درمیان کا حصہ جہاں ہم گھڑی پہنتے ہیں، پٹا باندھتے ہیں، یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہونا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائے بلکہ زمین سے اوپر رکھے۔ اور پھر اب یہاں پر بھی اس طرح کی کیفیت بنانے کے بعد یہاں اب ایک دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہاں پر ہم یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہوا۔ رکوع سے جب اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، رفع الیدین کر کے کھڑے ہوں گے، اور وہاں رب سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر رفع الیدین کے، ہاتھ نہ اٹھاتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں گے، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے،
پھر اس کے بعد گھٹنا رکھیں گے. پھر جب ہاتھ بھی ہو گیا، گھٹنا بھی ہو گیا، تو اب اس کے بعد پیشانی اور ناک بھی زمین پر لگا دیں گے. تو اس طرح سے سات اعضاء پر سجدہ ہو جائے گا. تو اس میں خاص طور پر کیا چیز دھیان میں رکھنا ہے کہ سجدے کے دوران میں ہمارے بازو زمین پر بچھے ہوئے نہیں ہونے ہیں. بازو کا مطلب یہ جو پنجے کے بعد سے لے کر کہنی تک کا جو حصہ ہے ہاتھ میں، وہ حصہ زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ اٹھا ہونا چاہیے. پنجہ زمین پر رکھیں گے اور باقی حصہ اونچا کر دیں گے، زمین سے اٹھا کر رکھیں گے، زمین پر بچھائیں گے نہیں. اور قدموں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کو موڑ کر رکھیں گے تاکہ وہ قبلے کی طرف رہے. اور پھر وہاں 3 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. جب ایک سجدہ یہ سجدہ ہو گیا تو اس سجدے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور اٹھا کر بیٹھ جانا ہے. اب سیدھے کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھنا ہے، زمین پر بیٹھنا ہے. بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے. اب یہاں کیسے بیٹھیں گے؟ تو بایاں قدم بچھا کر داہنے قدم کو کھڑا رکھیں گے. بایاں قدم بچھائیں گے اور بائیں قدم کو کھڑا رکھیں گے. اور بیٹھیں گے کہاں پر؟ بائیں قدم کے اوپر. بایاں قدم جب بچھائیں گے اس کو، اسی پر بیٹھنا ہے. اور دائیں قدم کو کھڑا رکھنا ہے اور اس کی انگلیوں پر وہ قدم رہے گا اور انگلیاں بھی اس کی قبلے کی طرف ہوگی. یہ تو پیر کا حصہ ہو گیا. اس طرح سے ہم نے پیر کی کیفیت بنائی اور بیٹھ گئے. اب یہ ہمارے دونوں ہاتھ کہاں رہیں گے؟ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک ہاتھ کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں ہوگا، رکوع کی حالت میں ہاتھ کہاں ہوگا، سجدے کی حالت میں ہاتھ کہاں ہوگا، سجدے سے اٹھتے ہیں تب یہ ہاتھ کہاں ہوگا، تشہد میں ہاتھ کہاں ہوگا. یہ ہاتھ کی کیفیت ہر جگہ بتائی گئی ہے. تو یہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، دونوں ہاتھ دونوں پیروں پر رکھیں گے. جب ہم بیٹھے ہیں بایاں پیر پچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کے، تو دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھیں گے. اور یہاں پر وہ جو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا، صرف دونوں ہاتھوں کو پیروں پر رکھنا ہے. اور کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے؟ ران کے اوپر، کہ انگلیاں گھٹنے کے قریب ہوں اور قبلے کی طرف ہوں. یعنی اس طرح سے رکھیں کہ انگلیاں ہماری گھٹنے کے قریب میں ہوں اور انگلیوں کا سرا قبلے کی طرف ہو. یعنی انگلیاں بند نہ ہوں، کیونکہ انگلیاں اگر بند ہو جائیں گی تو انگلیوں کا سرا ہماری طرف ہو جائے گا. تو ہم اس کو سیدھا کھولے رکھیں گے تو انگلیوں کا سرا قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور یہاں بھی ایک دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ ایک دعا 2 مرتبہ لکھی گئی ہے، تو اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہاں پر بھی دعا ہے. آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ سجدے سے پورا اٹھتے نہیں، کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یعنی ابھی انہوں نے پیٹھ اٹھائی بھی نہیں تھی، پیٹھ سیدھی بھی نہیں کیا تھا کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو اس سے بھی نماز نامکمل ہوگی، سجدہ ناقص ہوگا. یہاں پر باقاعدہ سیدھے اٹھ کر بیٹھنا ہے، بائیں پیر کو بچھانا ہے، دائیں پیر کو کھڑے رکھنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہاں پر بھی کوتاہی زیادہ تر کب ہوتی ہے؟ ماہ رمضان میں.
عام نمازوں میں بھی بہت سی مساجد میں کوتاہی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، خاص طور پر 99%، 99% مساجد میں اس میں کوتاہی ہوتی ہے، 99%۔ تو اگر 99% ہم کہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ نماز میں کوتاہیاں ہیں، گڑبڑی، جلد بازی، لڑ بازی، اور بس کھانا پوری کر کے کسی طرح سے سارے کام مکمل کرو اور بھاگو۔ یہ ایسی فکر رکھنے والے افراد، حفاظ کرام، علماء کرام، مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داران، اور پیچھے بڑے متقی و پرہیزگار افراد، یہ سارے لوگ اس کام میں ملوث ہیں۔ تو یہاں باقاعدہ دعا بھی ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھیں گے تو وہاں ہم کو یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دیکھیے یہ دعا کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اتنی اچھی دعا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، نماز میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تقریباً مسلمان یہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ نہیں پڑھتے جو نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، جو دعا پڑھی تھی، اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ بھی سنت کی خلاف ورزی کی ایک بہت بری شکل ہے ان افراد کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سمجھ دے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے عمل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علماء کو، ان کے بڑے بڑے افراد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی توفیق دیں، بجائے فلاں امام کے، فلاں مفتی، فلاں فلاں، یہ فلاں وہ فلاں بزرگ، یہ بزرگوں کو، مفتیوں کو، اور یہ نام کے ولیوں کو، ان کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ضروری ہے کہ یہ لوگ سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں اور ان کی طرح نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، "سلو کما رأیتمونی اصلی"، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسی ہی نماز پڑھی، تابعین بھی ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے، ائمہ کرام بھی ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کا زمانہ بہت پرانا ہے، یہ بعد میں جو بیچ میں دوسرے لوگ آئے ہیں، ہم انہیں کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں اور ان کی طرح نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بیچ میں گڑبڑیاں ہو گئی، نبی سے ہٹ گئے، یہ دوسروں کو ولی اور پیر اور مرشد بنا کے ان کو آئیڈیل بنایا، تو راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھتے ہیں، دایاں پیر کھڑا رکھتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دعا جب مکمل ہو جاتی ہے، اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، رب اغفر لی ایک مرتبہ ہوا، پھر رب اغفر لی ایک مرتبہ، یہ 2 ہو گیا۔ یہ پوری دعا کو 2 مرتبہ نہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرنا ہے، پھر سے جانا ہے سجدے میں، اور اب جب سجدے میں جائیں گے تو پھر ہمارے 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے۔ اب 7 اعضاء کون کون سے تھے؟ تو اگر پیشانی سے شروع کیا جائے آگے سے، تو اس کا مطلب پیشانی اور ناک گننے کے لیے 2 ہیں، لیکن یہ حقیقت میں اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ پیشانی اور پیشانی ناک ملا کر 1،
दोनों हथेलियां, ये 3, दोनों घुटने, ये 5, और दोनों कदमों की उंगलियां, ये 7। इस तरह से ये 7 हो गए। 7 अज़ा पर श्रद्धा करना है। दूसरा श्रद्धा भी उसी तरह। और फिर साथ में जो हमारा बाजू है, पंजे से लेकर कोहनी के दरमियान का जो हिस्सा है हाथ का, ये हिस्सा जमीन से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जमीन पर टिका हुआ, बिछा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर दुआ क्या पढ़नी है? वही दुआ जो पहले सजदे में पढ़ी गई थी, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यहाँ पर ये दुआ लिखी हुई है। तो यही दुआ फिर से 3 मर्तबा पढ़ना है। 2 सजदे मुकम्मल हो गए। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठना है। अब सजदे से उठकर क्या करना है? सजदे से उठकर बैठना है, फिर से बायां पैर बिछा के दायां पैर खड़ा करके, या सजदे से सीधे खड़े हो जाना है, बगैर बैठे सीधे खड़े हो जाना है। क्या करना है? यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि सजदे से उठे और बायां पैर बिछाया हमने, दाएं पैर को खड़ा किया और इत्मीनान से बैठ गए। एक तरीका तो ये हुआ, और फिर उसके बाद खड़े हुए। दूसरा तरीका यह हुआ कि सजदे से अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो गए, बायां पैर बिछाया भी नहीं, दायां पैर खड़ा भी नहीं किया, बैठा भी नहीं, सीधे खड़े हो गए। ये 2 तरीके हैं। तो हमें कौन सा तरीका अपनाना है? इन दोनों तरीकों में पहला तरीका हमको अपनाना है। वो तरीका क्या है कि सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से हम बैठ जाएंगे, बाएं पैर को बिछाएंगे, दायां पैर खड़ा रखेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद खड़े रहेंगे। बैठना है, फिर खड़े रहना है। अब सजदे से उठते हुए अल्लाह अकबर कहा, बैठ गए। बैठ के अब जब उठ रहे हैं तो अब उठते हुए अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे। यहां दोबारा यहां उठते हुए अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, बल्कि सजदे से उठते वक्त में जो अल्लाह अकबर कहा था वही हमारे लिए काफी है। तो उठना है, उठकर बैठना है, पीठ सीधी हो जाए, जमीन पर अच्छा बैठ जाए, और फिर खड़े होंगे। अब जब खड़े होंगे तो यहां पर अब हमारी दूसरी रकात शुरू हो जाएगी। और खड़े होने के बाद सीधे हमको हाथ बांध लेना है। सीधे वहां पर हाथ बांध लेना है। वहां रफुल यदैन नहीं करना है। दोनों हाथों को उठा के कानों तक या कंधों तक वो नहीं करना है। रफुल यदैन नहीं करना है। खड़े होने के बाद सीधे हाथ बांध लेना है, और हाथ बांध के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा, फिर उसके बाद की सूरह वो पढ़नी है। पहली रकात में हाथ बांधने के बाद हमने सना पढ़ा था, फिर सूरह फातिहा सूरा पढ़ा था। दूसरी रकात में सना नहीं है। दूसरी रकात में सीधे सूरह फातिहा और उसके बाद सूरा है। कोई भी सूरा हम पढ़ सकते हैं। अब जब ये दूसरे रकात में हमने सूरह फातिहा पढ़ा, सूरा पढ़ा, उसके बाद क्या करना है? सूरा खत्म होने के बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने का जो तरीका पहले बताया होगा, अल्लाह अकबर कहते हुए रफुल यदैन करेंगे, रुकू में जाएंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर होंगे, हाथों से घुटने को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे, पीठ और सर बराबर होंगे, और सुबहान रब्बिल आज़ीम, सुबहान रब्बिल आज़ीम, सुबहान रब्बिल आज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर फिर रुकू से उठते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, यानी रफुल यदैन करेंगे, और समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहें, ये दुआ पढ़ेंगे। और उसके बाद रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन
मुबारकन फी मिल्अ अस्समावाति व मिल्अ अल-अर्द व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बाद। ये दुआ पढ़ेंगे। इस दुआ के बाद फिर सजदे की तरफ जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे की तरफ जाएंगे तो जाते हुए पहले जमीन पर दोनों हाथ टेकेंगे, रखेंगे। उसके बाद दोनों घुटने रखेंगे और मुकम्मल सजदा करेंगे। सजदे में हमें क्या चीजें देखनी है? हमारे पेशानी और नाक ये जमीन पर टिकी हुई होना चाहिए। दोनों पंजे, दोनों हथेलियां ये जमीन पर होना चाहिए। दोनों घुटने जमीन पर होना चाहिए। दोनों पैरों की दो उंगलियां उंगलियां ये भी जमीन पर होना चाहिए। अलबत्ता यहाँ ख्याल इस बात का करना है कि पंजे से लेकर कोहनी तक का जो हिस्सा है, उस जिस हिस्से को हम बाजू कहते हैं, हाथ का वो हिस्सा, वो जमीन से ऊंचा होना चाहिए, जमीन पर बिछा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक सजदा हुआ। फिर एक सजदे के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हम उठकर बैठ जाएंगे और बैठकर फिर पैर को बिछा लेंगे, एक पैर और दायां पैर खड़ा करेंगे और वहां हम पढ़ेंगे रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली 2 मरतबा। ये इस तरह से पढ़ लेंगे रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। फिर बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और सजदे का वही तरीका होगा, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। ये 3 मरतबा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर उठकर बैठ जाएंगे। ये 2 रकात हमारी मुकम्मल हो रही है। अब जब बैठेंगे, इस बैठने को कहा जाता है जलसा। कौन सा जलसा? तशहुद वाला जलसा। ये तशहुद वाला जलसा होता है। तो इस जलसे के बारे में यहाँ आगे तज़किरा हो रहा है। उससे पहले यहाँ पर एक चीज इन्होंने लिखी है कि जलसे इस्तराहत के बाद दूसरी या चौथी रकात के लिए और कायदा उला के बाद तीसरी रकात के लिए जब उठे तो पहले दोनों घुटनों को जमीन से उठाए और फिर दोनों हाथों को। जिस तरह से रुकू से उठने के बाद सजदे में जब उतरते हैं नीचे तो पहले हम हाथ रखते हैं फिर घुटना। तो अब जब खड़े रहेंगे सजदे के बाद तो खड़े होते हुए ये हाथ और घुटना दोनों में से कौन सा पहले उठाएंगे? तो कहते हैं कि पहले दोनों घुटने उठाएंगे फिर दोनों हाथ। पहले घुटना उठाएंगे फिर दोनों हाथों को उठाएंगे। और दूसरे रकात में इसको पहला कायदा कहते हैं। पहले कायदे में जलसे इस्तराहत की तरह बैठकर दुआए तशहुद अत्तहियात पढ़ेंगे। तो जलसे इस्तराहत किसको कहते हैं? जलसे इस्तराहत कहा जाता है जब हम 2 सजदा मुकम्मल करते हैं और 2 सजदे के बाद पैरों को बिछा, बायां पैर बिछाकर दायां पैर खड़ा रख के जो थोड़ी देर बैठते हैं फिर खड़े होते हैं। तो ये जो बैठना होता है, इस बैठने को कहते हैं जलसे इस्तराहत। इस्तराहत माने होता है आराम। आराम यानी सज्जे से उठते सीधे खड़े नहीं होना है, थोड़ा सा बैठकर आराम कर लेना है। तो ये इस्तराहत कहा जाता है इस जलसे को, कि थोड़ा बैठेंगे फिर खड़े होंगे। तो जब 2 रकात मुकम्मल हो जाती है तो सजदे के बाद 2 सजदे के बाद हम जो बैठते हैं उस बैठने को कहते हैं कायदा या तशहुद का बैठना या तहियात के लिए बैठना। ये अलग अलग नामों से इसको याद किया जाता है। जब बैठते हैं तो बैठने के वक्त में हमको क्या करना है? जब 2 रकात मुकम्मल हो जाए और तशहुद के लिए हम बैठे तो उसमें हमको करना क्या है? हमें वहां पर एक दुआ पढ़नी है। इस दुआ को तशहुद भी कहते हैं, अत्तहियात भी कहते हैं।
کیونکہ اس دعا کی شروعات التحیات یہ کلمے سے ہوتی ہے، اس لیے اس دعا کا نام بھی التحیات پڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو کہتے ہیں التحیات۔ تو دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں جب ہم جلسہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے التحیات۔ التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات پڑھتے وقت میں ہمارے اب یہ ہاتھ کیسے ہونا چاہیے، پیر کیسے ہونا چاہیے، بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو بیٹھنے کی کیفیت تو وہی ہے جو پہلے ہم نے بتایا کہ بایاں پیر بچھا ہوگا، اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور دایاں پیر کھڑا رہے گا، دایاں پیر کھڑا رہے گا۔ اب یہ پیر کی کیفیت ہو گئی۔ ہاتھ کی کیفیت کیا ہے؟ تو دائیں 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 پیر پر دایاں ہاتھ رکھیں گے، اور بائیں پیر پر بایاں ہاتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے حرکت کرتے رہیں گے، اشارہ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں لکھا ہے التحیات پڑھتے وقت داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر کلیمے کی انگلی کو کھلی رکھ کر اس سے اشارہ کرے۔ یہ کب سے اشارہ کرنا ہے؟ یہ التحیات جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، یہیں سے اشارہ کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ اشارہ کرنا ہے؟ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، دعا شروع ہوتے ہی وہاں انگلی سے اشارہ کرتے رہنا ہے۔ اور یہ کب تک رہے گا اشارہ؟ جب تک کہ ہم تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے میں جب تک بیٹھے ہیں تب تک کہ ہم دعا پڑھتے رہیں گے، اور دعا جب تک باقی رہے گی تب تک کہ ہماری انگلی کا اشارہ چلتا رہے گا۔ یہ ہے دوسری رکعت کا قاعدہ۔ جب ہم نے التحیات پڑھ لیا تو کیا اب اس کے بعد درود پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ اگر فجر کی نماز ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے تو التحیات کے بعد درود بھی پڑھ لینا ہے، یا کوئی 2 رکعت والی ہم سنت پڑھ رہے ہیں تو التحیات کے بعد درود بھی پڑھ لیں گے، درود کے بعد دعا بھی پڑھ لیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی یہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، تو یہ تشہد کے بعد، اس قاعدے کے بعد ہم کو کھڑے بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ 2 مکمل ہو گئے۔ اب یا تو 3 پڑھنا ہے تو تیسری پڑھنا رہے گا کھڑے ہو کر، یا پھر 4 ہیں تو پھر باقی اور 2 رکعت مکمل کرنا ہے۔ تو دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اور جب التحیات ختم ہو جاتا ہے تو درود شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جیسے پہلے ہم نے یہاں بتایا تھا کہ اٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین سے اٹھائیں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کو۔ اٹھنے کا طریقہ یہی ہوگا، اور جب سجدے کی طرف جا رہے ہیں، زمین پر بیٹھ رہے ہیں، تب بیٹھنے کا طریقہ وہ ہوگا جو اس سے پہلے بتایا گیا کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں پھر گھٹنا، اور اٹھتے ہوئے پہلے گھٹنے کو اٹھائے پھر ہاتھ۔ اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد رفع الیدین کریں گے۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہاں پر رفع الیدین کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو رفع الیدین کہاں کہاں پر ہوا؟ ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت میں، دوسرا
रुकू में जाते हुए और चौथा रुकू से उठते हुए, बस। उसके बाद एक और मर्तबा रफुल यदैन होता है, वो कब है? 4 या 3 रकात वाली नमाज जो होती है, तशहुद, पहले तशहुद के बाद जब हम खड़े होते हैं, तो खड़े होने के बाद रफुल यदैन करेंगे। रफुल यदैन करके हाथ बांधेंगे। तो यहां लिखा, अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है तो पहले कायदे में सिर्फ अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए रफुल यदैन करते हुए खड़े हो जाएं। अलबत्ता तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब यहाँ तीसरी रकात, अगर तीन मगरिब की नमाज है तो तीसरी रकात पढ़ना है, जोहर असर ईशा की नमाज है तो 4 रकात पढ़ना है। अब वो तीसरी रकात कैसे पढ़ेंगे, चौथी रकात कैसे पढ़ेंगे? तो रकातें ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पहली और दूसरी पढ़े थे। फर्क क्या है पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी में? फर्क है सिर्फ एक सूरे का। कयाम की हालत में जब हम होते हैं तो सूरह फातिहा और सूरा पढ़ते हैं। तो पहली दूसरी में सूरह फातिहा और सूरा पढ़ेंगे, तीसरी और चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरा नहीं पढ़ेंगे। इतना ही फर्क है पहली दूसरी और तीसरी चौथी में। इसके अलावा बाकी रुकू में जाने का तरीका, रुकू से उठने का तरीका, सजदे में जाने का तरीका, उसकी तमाम दुआएं सब एक जैसी हैं। अब उसके बाद जब 2 रकात हमारी मुकम्मल होती है, तब तीसरी और चौथी रकात के बाद ये जो तवर्रुक का तज़किरा है, ये आखिरी मसला है, यहाँ पे इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। जब तीसरी रकात मुकम्मल हो गई, फिर चौथी रकात मुकम्मल हो गई। अब तीसरी मुकम्मल कैसे हुई? रुकू में चले गए, रफुल यदैन करते हुए रुकू की दुआ पढ़ी, फिर रुकू से सर उठाया, रफुल यदैन करते हुए खड़े हुए, फिर बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए फिर सजदे के लिए चले गए। पहले दोनों हाथों को रखा, फिर घुटने को रखा, सजदे में गए, दोनों पंजों को रखा, पेशानी और नाक जमीन पर रखी, 7 आज़ा पर सजदा किया, सुभान रब्बिल आला पढ़ा 3 मरतबा, फिर उठा वहां से अल्लाह अकबर कहते हुए और इत्मीनान से बैठ गए, रब्बिक फिरली पढ़ा, फिर एक सजदे में चले गए और फिर वहां पर सुभान रब्बिल आला कहते हुए फिर 2 सजदे मुकम्मल कर लिया। अब ये 3 रकात मुकम्मल हो रही है, चौथी रकात के लिए उठना है, तो उससे पहले सजदे से उठेंगे, उठ के अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। इस बैठने को कहते हैं जलसे इस्तराहत। और फिर खड़े होंगे और खड़े होने के बाद वहां रफुल यदैन नहीं करेंगे, क्योंकि अब चौथी रकात शुरू हो रही है। खड़े होने के बाद रफुल यदैन सिर्फ तीसरी रकात में करते हैं। जब दो मुकम्मल होने के बाद तीसरी रकात शुरू होती है तभी करते हैं, उसके अलावा कभी भी नहीं करते। पहले के बाद दूसरे में नहीं करते और तीसरे के बाद चौथे में नहीं करते, सिर्फ दूसरे के बाद तीसरे में करते हैं, चाहे वो 3 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज हो। फिर जब खड़े हो गए, चौथी रकात शुरू हो गई, सूरह फातिहा हमने पढ़ा, सूरह फातिहा के बाद सूरा नहीं पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, रुकू से उठेंगे, सजदे में जाएंगे, एक सजदा मुकम्मल करके अच्छी तरह बैठेंगे, रब्बिक फिरली कहेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरा सजदा मुकम्मल हो गया तो फिर बैठ जाएंगे। अब ये जो बैठना हुआ, इस बैठने को कहते हैं आखिरी कायदा, आखिरी तशहुद या दूसरा तशहुद, अलग नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ बैठने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। क्या है, क्या तरीका है यहाँ पर? जब दूसरा तशहुद आता है किसी भी नमाज में, और दूसरा तशहुद कब आएगा? जब नमाज या तो 3 रकात वाली हो या 4 रकात वाली हो, तभी जाकर एक नमाज में 2 तशहुद आते हैं। तो दूसरे तशहुद में आखिरी आखिरी कायदा जिसको कहते हैं, उसमें तवर्रुक करेंगे। ये लफ्ज लिखा हुआ है तवर्रुक, यानी तवर्रुक करके बैठेंगे। क्या होता है तवर्रुक करके बैठना? यानी अपने दाएं पांव को खड़ा रखेंगे, जैसे पहले भी रखा हुआ था, दायां पैर खड़ा रखते थे।
البتہ بایاں پیر پہلے بچھا دیتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، لیکن تورک میں کیا کرتے ہیں کہ اپنا دایاں پیر کھڑا رکھیں گے اس طرح کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور بائیں پیر کو داہنی پنڈلی کے نیچے سے نکال کر زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ بایاں پیر پہلے تشہد میں ہم نے بایاں پیر بچھا دیا تھا، سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو بائیں پیر کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، لیکن آخری قاعدے میں کیا کریں گے، یہ بائیں پیر کو نہیں بچھائیں گے بلکہ بایاں پیر نیچے سے، دائیں پیر کے نیچے سے ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف باہر نکالیں گے، اور بیٹھیں گے کہاں پر؟ بیٹھیں گے زمین پر۔ جو ہمارا جسم کا پچھلا حصہ ہے وہ زمین پر رہے گا۔ اس بیٹھنے کو، اس کیفیت کو کہتے ہیں تورک۔ پہلے تشہد میں ہم کہاں بیٹھے تھے، یا سجدے کے درمیان ہم کہاں بیٹھتے تھے؟ بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے، لیکن آخری قاعدے میں بایاں پیر بچھا کر اس کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ بائیں پیر کو دائیں پیر کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالیں گے، اور جسم کو رکھیں گے زمین پر۔ تو اس طرح سے زمین پر یہ بیٹھنا اور پیر کی یہ حالت کو کہتے ہیں تورک۔ اور ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ دونوں ہاتھ، دونوں رانوں پر، دونوں پیروں پر، گھٹنے سے قریب میں، جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر تشہد پڑھیں گے۔ پھر تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ، یہاں سے شروع کرنا ہے، وہ ختم ہونے کے بعد درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسری دعا پڑھنی ہے۔ اب وہ دوسری دعا کون سی ہے؟ یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، تو اس میں ایک مختصر سی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں دوسری، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد دونوں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب چہرہ پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور پھر بائیں جانب چہرہ گھما کر کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب نماز شروع کیا تھا تو نماز سے لے کر ابھی تک چہرہ دائیں بائیں نہیں کیا تھا ہم نے، اب یہاں نماز ختم کرنے کے لیے ہم چہرہ دائیں طرف اور پھر بائیں طرف پھیریں گے، تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں ہماری مکمل نماز۔ یہاں نماز مکمل ہو گئی، تو شروع ہو گئی تکبیر سے اور ختم ہو گئی سلام پر۔ اب اس کے بعد کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔